یہ ایک ایسا سچ ہے جس کی صحت سے نہ تو کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی عقل سلیم اس کو تسلیم کرنے پر راضی ہوتی ہے۔ لیکن تاریخ کی کئی ایک کتابیں اس آچھی پرندے یعنی سمندر کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں کہ اس جہان تگ و دو میں بطخ نما ایک پرندہ ایسا بھی ہے جس کا قد کاٹ ایک چھوٹے گیدڑ یا لومڑی سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، جس کی نہ صرف پیدائش آگ میں ہوتی ہے بلکہ یہی آتش اس کی زندگی کی ضامن ہوتے ہوئے اسے تمام تر اسباب زندگی بھی مہیا کرتی ہے۔ یہ سوال تو خیر پہلے قدم پر ہی بے معنی ہو جاتا ہے کہ کیا آگ اس پرندے کو جلا نہیں پاتی، بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہی دراصل اس کی آرام گاہ بھی ہے۔ اس پرندے کی دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی اپنی زبان کے مطابق نام دیے گئے ہیں، لیکن برِ صغیر اور قدیم فارس میں اس کو سمندر کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس عجیب و غریب پرندے کی زندگی بھی حیرتوں سے بھری ہوئی ہے، اور قدیم کتب کے علاوہ خاص طور پر ایک معروف کتاب حیات الحیوان میں اس پر سیر حاصل اور دلچسپ بحث ملتی ہے، جبکہ سیف الملوک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن حیات الحیوان کے مطابق یہ اپنے جسم کی غلاظتوں کو دور کرنے کے لیے کبھی پانی کا استعمال نہیں کرتا، اور نہ ہی پانی اس مد میں اس کا مددگار ہو سکتا ہے، بلکہ یہ پرندہ غسل کے لیے بھی خود کو آگ ہی کے شعلوں کے حوالے کر دیتا ہے، جو اس کے جسم سے تمام تر گندگی دھو کر اسے تر و تازہ کر دیتی ہے۔ قدیم روایات کے مطابق اس کا اصل وطن ہند کی سرزمین ہے، لیکن اس کے علاوہ ایشیا کے اور بھی کئی ایک ممالک میں اس کی موجودگی کی شہادتیں ملتی ہیں۔ اس کی خوراک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یوں تو یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں اور جڑی بوٹیوں کو کھا کر بھی اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا لیتا ہے، لیکن اس کا من پسند کھانا چائنا میں پائی جانے والی ایک ایسی زہریلی بوٹی ہے جو بجائے خود اپنے ساتھ کئی ایک پراسرار روایات رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بوٹی جو کہ صرف چائنا میں ہی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کو اگرچہ چین کے باشندے کھاتے بھی ہیں اور اس کے زہر کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس بوٹی کو کوئی اور آدمی کھانے کی جسارت کر لے تو اس میں موجود زہر سے اس کی موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ گویا یہ بوٹی صرف چینی لوگوں اور اس پرندے سے ہی منسوب ہے جو ان کی خوراک کا کام دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی یہ نادر پرندہ بے انتہا منفرد خصوصیات کا حامل ہے۔ مثال کے طور پر حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کے کئی حصے لاتعداد انسانی امراض کے علاج کے لیے بھی کام دے سکتے ہیں۔ صاحب کتاب کے مطابق اگر کسی شخص کو لو لگ جائے تو اس کے لیے سمندر کا پر ایک تیر بہدف نسخے کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو پانی یا دودھ میں ملا کر استعمال کرنے سے لو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو امراض چشم کے مریض ہیں کو یہ نوید ہو کہ اگر انہیں سمندر یعنی اس آچھی پرندے کا دماغ میسر آ سکے اور وہ اس کو اصفہانی سرمے میں شامل کر کے اس کا استعمال کریں تو نہ صرف آنکھوں کا موتیا ختم ہو جاتا ہے بلکہ آپ کی بینائی بھی پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو دماغی کمزوری اور بالخصوص حافظے کی کمزوری کا شکار ہوں تو بھی یہ پرندہ اس مرض کو دفع کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو کسی صاحب دل سمندر کی ضرورت پڑے گی، جس کا دل نکال کر کھانے سے آپ کی یاداشت غیر معمولی طور پر بڑھ سکتی ہے۔ اور آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ اس نایاب آچھی پرندے کے جسم کا ہر عضو بھی کسی نہ کسی بیماری کے علاج کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے پتے کے بارے میں جان سکیں تو اس کا سفوف جسم کے حصے پر لگا دیا جائے جہاں پر بال نہ اگ رہے ہوں تو وہاں سے چند ہی دنوں بعد بالوں کا اخراج شروع ہو جائے گا، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے انسانی جسم کے اس حصے پر بھی بال اگ آتے ہیں جہاں پر فطری طریقے سے بال نہیں ہوتے۔ ناظرین محترم، اس آچھی پرندے کے جسم کے ابھی اور بھی کئی پہلو باقی ہیں جن کو جان کر انسان بے ساختہ اس کے خالق کو داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس کے پروں کی طرف، جن سے چائنیز لوگ کپڑا اور خاص طور پر رومال تیار کرتے ہیں، جن کو ملک شام میں برآمد کیا جاتا ہے۔ اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس رومال کو جلانے کی کوشش کریں تو یہاں بھی آگ اس سے اپنے تعلق خاص کا بھرم رکھتے ہوئے ہرگز اس کو جلانے سے گریز کرے گی، بلکہ اگر اس رومال کو آپ پانی سے دھونے کی کوشش کریں تو بھی آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر اس کو دھونے کے لیے آگ میں ڈال دیں تو یہ چند ہی لمحوں میں بالکل صاف ستھرا ہو کر سامنے آ جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی شخص ان رومالوں پر تیل یا پٹرول چھڑک کر انہیں جلانے کی کوشش کرے تو بھی جب تک وہ تیل اس رومال میں موجود رہے گا جلے گا، لیکن اس کے ختم ہوتے ہی آگ بھی بجھ جائے گی اور اس رومال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ البتہ اس عمل سے وہ مزید نکھر کر آپ کے سامنے آئے گا۔ محترم ناظرین، اس کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ آگ کا یہ مکین پرندہ
نہ صرف اپنی تخلیق اور زندگی میں باقی تمام مخلوقات سے جدا اور الگ ہے، بلکہ یہ صحت انسانی کے لیے بھی حد درجہ نافع ہوتے ہوئے کئی امراض کے علاج کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت انسان اس کی زندگی کی حفاظت کی طرف کوئی توجہ نہ دے سکا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی خوبصورت پرندہ جو کہ اپنی لمبی دم اور نیلی چونچ کے ساتھ ایک زمانے تک ہمارا ہمسفر رہا، اس کی نسل انتہائی تیزی کے ساتھ اب دنیا سے مٹ رہی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ یہ آتشی پرندہ کسی حد تک نایاب ہو چکا ہے۔ البتہ ہندوستان کے کچھ علاقوں اور خاص طور پر چین کی سرزمین پر کہیں کہیں اس کی موجودگی کی شہادتیں ملتی ہیں، اور موجودہ انسانی طرز عمل کے تناظر میں یہ خدشہ بہرحال اپنی پوری خباستوں کے ساتھ موجود ہے کہ آنے والے وقتوں میں چشم انسانی اس کو دیکھنے کی بجائے اس کا ذکر صرف کتابوں میں پڑھ سکے۔ سو ضروری ہے کہ اس نایاب پرندے کی نسل کی بقا کے لیے فوری طور پر بامانی اور بامقصد اقدامات اٹھائے جائیں، تاکہ جہان آتش کی اس اکلوتے مکین کی نسل کی بقا کے اسباب پیدا ہو سکے۔